बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए और आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फॉर्म 45 की सूरत में लोगों ने जो फैसला दिया वो पूरा पाकिस्तान जानता है। ऐसा फैसला दिया कि लाहौर शहर से नवाज शरीफ हार गए। और भी इस किस्म की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर रात पड़ती है, जैसे जैसे अंधेरा गहरा हुआ तो फॉर्म 45 से बाद फॉर्म 47 तक चली गई और रिटर्निंग अफसरान जिनके ऊपर मोहर लगाई थी काजी फायज ईसा साहब ने, उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू किया और उनका हम आवाम का फैसला नहीं मानते, तो फॉर्म 47 तैयार किए गए। और इस तरह से तमाम तर जोर, तमाम तर ताकत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद, और इलेक्शन से पहले क्या हुआ वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इन इलेक्शंस में आज़ाद हैसियत के बावजूद नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद हमने अगली बात देखी कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार दूसरे नंबर के ऊपर आने वाली सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच भी कर दी। यानी ये पहली बार शायद दुनिया में हुआ होगा कि हारने वाली जमात विक्ट्री स्पीच कर रही है। और उसके बाद इन्होंने हुकूमत बना ली फॉर्म 47 के जरिए। तब हुकूमत तो बना ली, लेकिन अब भी नंबर पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें उनके हिस्से की थी वो इनके पलड़े में डाली गई कि जाओ 2/3 मेजॉरिटी ले लो, अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोई ऑप्शन जेर गौर हो तो आपको वोट आपके पूरे हों और आप जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में जो मुदाखलत करना चाहते हो, गड़बड़ करना चाहते हो, वो भी कर लो। ये सारी बातें करने के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का मामला लटका के इलेक्शन कमीशन, अदालतें, फलां सब हो गया, सदर का इलेक्शन भी हो गया, बाकी सारी मैनेजमेंट भी हो गई। तो उसके बाद हुकूमत बन गई। अब हुकूमत बनने के बाद आज मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये क्या समझते हैं। कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और मुतवक्के गवर्नर पंजाब हैं। तो वो कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है पूरे 5 साल चलेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी अपनी तरफ से इन्होंने अपना ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया और अरेंजमेंट ये था कि देखिए अब हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये दीवार में लगी हर ईंट ये समझती है कि दीवार उसी से है और ये ऑप्शंस भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। ये सियासतदानों की गलत फहमियाँ होती हैं और ये सियासतदान वक्ती तौर पर समझते हैं कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसके लिए इन्होंने क्या कुछ किया? इन्होंने उसके लिए पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के कोटे से मोहसिन नकवी सेनेटर बन गए। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या नहीं है, वजीर दाखिला बन गए। और तो और छोड़िए, उसके बाद जो फैसल वावडा हैं, फैसल वावडा का ताल्लुक किस जमात से है ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फैसल वावडा के लिए भी पीपल्स पार्टी ने रास्ता आसान किया और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो है उनको वोट देने का फैसला किया है। 6 अरकान सिंध असम्बली जो है उनको कहा गया कि आप फैसल वावडा को वोट देंगे और इसके अलावा एमकेएम के भी वोट पड़ेंगे। तो इस तरह से पोलिंग जो होनी है परसों, उसके ऊपर वो पहुंच जाएंगे सिंध असम्बली से होते हुए सेनेट के अंदर। अब ये दोनों लोगों का आना इस बात का सबूत है कि ये किसके उम्मीदवार हैं और क्या कुछ किया जा रहा है कि हमारी हुकूमत बनी रहे। तो किसी ने कहा कि असल ना मोहसिन नकवी का और इन सब का होना ये गारंटी है। अब ये एक दूसरे की गारंटीज भी हैं। ये सारी मैंने आपके सामने जो मंजर कशी डिटेल्स रखी हैं, आपको बताने का मकसद ये था कि ये सब करने का मकसद ये है कि हमने कर लिया है, इमरान खान को हमने जेल में डाल दिया है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी हुकूमत चलेगी, हमें कोई ज़ाहिरन ख़तरा नहीं है, तो बस अब हम ही हम हैं। लेकिन मसला ये है, एक इंसान का प्लान होता है और एक ऊपर वाले का प्लान है। आपको याद होगा जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी तो इमरान खान ने तो कहा था कि मैं इक़्तिदार से निकल के ख़तरनाक हो जाऊंगा, और इमरान खान ख़तरनाक साबित हुए। लेकिन इनका ख्याल ये था कि अब सत्य खैर है, हमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर हमने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हुई। फिर तमाम तर हिमायत के बावजूद पीडीएम पिट गई, पूरी तरह पिट गई। 16 महीने क्या हुआ? अब भी इनका ख्याल यही है। लेकिन मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि अब इनके कलेजे के ऊपर हाथ पड़ गया है, और वो हाथ कैसे पड़ा है मैं आपको वो बड़ी तफसील के साथ बता देता हूं। आज पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रा अपनी टीम को ग्राउंड पे उतारा है और उन्होंने एक बड़ी रैली रमज़ान के महीने में दिन के वक्त में, ये भी नहीं है कि रोज़ा खुलने के बाद, उन्होंने एक रैली की, एक पावर शो किया और बताया
کہ تحریک انصاف اگر آج بھی کوئی سیاسی جماعت اسٹریٹ پاور رکھتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے کل کراچی کے اندر بھی کیا تھا, آج یہاں پہ کیا, باقی ہر جگہوں کے اوپر ہم نے ان کو دیکھا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ لمبا چوڑا نہیں چلے گا, اور اس پہ عمران خان کو مبارکباد بھی بنتی ہے. اور عمران خان نے جس طرح وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بڑے سمپل سے 3 پوائنٹ ہیں, ہمارا کوئی اور دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈیل دی جائے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار دیا جائے, نہ ہم کسی سے کوئی NRO چاہتے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے. نمبر 1, ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے ہمیں وہ ہماری سیٹس دے دی جائیں, اور اس کے علاوہ جو بچے ہمارے بے گناہ ہیں, جو خواتین جیلوں میں ہیں, ان کو نکالا جائے. نمبر 3 جو ہیں, جو اس وقت فوجی عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو اس حوالے سے کرنا ہے. اب یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اصل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عید کے فوراً بعد, جو اپریل کا مہینہ ہے, اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس سلسلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ عمران خان نے باقاعدہ منصوبے کی, پلان کی, کس طرح سے ہوگا لانگ مارچ, کس تاریخ کو ہوگا, کہاں سے شروع ہوگا, کون لیڈ کرے گا, اس کی منظوری دے دی ہے. لیکن یہ تفصیلات جو ہیں, یہ اسلام آباد کے اندر جو اب جلسہ ہے, وہ جلسہ اب 5 تاریخ کو حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی ہے. اس جلسے کے اندر جو ہے وہ آئندہ کا لاہ عمل دینے کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف تنظیمیں ہیں, مثال کے طور کے اوپر جو ضلعی سطح پہ ہیں, صوبائی سطح کے اوپر ہیں, ان کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا آپ متحرک ہو جائیں. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی حماد اظہر نے جو استعفیٰ دیا تھا, باقی ہے وہ اسی چیز کے پیش نظر تھا کہ کم از کم کوئی ایسا بندہ ہو جو گراؤنڈ کے اوپر ہو, جو اس کو لیڈ کر سکے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس بار کا لانگ مارچ, یہ جو PDM حکومت میں لانگ مارچ ہوتے رہے, ان سے مختلف تھا کیونکہ اس وقت حکومت نہیں تھی. اب قمر زمان کہہ یہ بھی دھمکی دے رہے تھے, دیکھیں جی صوبے میں جو گورنر راج ہوتا ہے وہ غیر آئینی قدم نہیں ہے, لیکن یہ کوئی احسن قدم بھی نہیں ہے. یعنی دھمکی دے رہے تھے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے. بھلا تحریک انصاف کو یا عمران خان کو آپ حکومت گرانے سے ڈراتے ہیں, جنہوں نے اپنی حکومتیں خود ختم کی اور لوگوں کے پاس گئے کہ آپ فیصلہ کریں کس کی حکومت ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد رانا ثناءاللہ جو ہیں, اتنی سی بات تھی, اتنا سا اعلان ہونا تھا کہ لانگ مارچ کرنے لگے ہیں, اور لانگ مارچ کب جو ہوگا اور کیسے شروع ہوگا, کیا صرف 1 دن کا جو لانگ مارچ ہے وہ ہوگا, یا وہ لانگ مارچ جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا, وہ اس کا ابھی آنا باقی ہے. لیکن انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں, اور رانا ثناءاللہ کہہ رہے جی عمران خان صرف کرکٹر رہتے تو پھر ہمارا ان سے کیا معاملہ تھا. پھر ساتھ پہ وہ دھمکی دی جو پہلے بھی دیتے آئے ہیں کہ یا عمران خان کا سیاسی وجود رہ سکتا ہے یا پاکستان کا. اصل اگر تو آپ اس بات کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اس نہج کے اوپر عمران خان نے نہیں پہنچایا. اس نہج کے اوپر انہوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے 4 بار 5 بار وزیر, دیکھیں نا مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم اس ملک میں کتنی بار بنا ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کتنی بار بنا ہے, تو وہ 5 بار کے وزیر اعظم, واہ واہ, ان کی کارکردگی تو بہت ہی اعلیٰ ہے. لیکن عمران خان ایک بار آیا جس نے پاکستان کے فارن ریزروز ہسٹورک نمبر چھوڑ کے گیا, پاکستان کی GDP 6% کے اوپر لے کے گیا, ایکسپورٹس بڑھائیں, تو ظاہر ہے پاکستان کا وجود اسی سے خطرے میں ہوگا. اچھا, اس کے بعد رانا ثناءاللہ کہتا ہے جناب جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی اس تحریک سے نمٹے گی, اور لوگ ان کی آواز پر باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ ہی کہا کہ اگلے 6 ماہ میں ان کا, یعنی ان سے مراد عمران خان ہے, یا تو ان کا سیاسی وجود ختم ہو جائے گا یا پھر یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا. خدا نخواستہ آپ نہ تو پاکستان کے کوئی ٹھیکیدار ہیں اور نہ ہی آپ کے ساتھ پاکستان کا کوئی مستقبل جڑا ہوا ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو آپ ہی برسر اقتدار تھے. ایسا کوئی بات نہیں ہے, پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا ہے, پاکستان کے لوگ اپنے ملک کو بچانا بھی جانتے ہیں اور بچاتے آئے بھی ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کے لوگ اس قسم کی باتیں نہ کریں. یہ باتیں کرتے کرتے ہی آج ہم اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں. آپ جیسے جو کرائے کے یہ لوگ ہوتے ہیں, کرائے سے مراد یہ ہے کہ جن کو اقتدار ملے اور جو مرضی ان کو کہو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہی کچھ ہم نے کیا اور ہم نے اپنے ملک کا آدھا حصہ گوا لیا. بعد میں ہمیں آج بھی احساس ہوتا ہے, اور اب ہم سب مانتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو غلطی کی تھی. دیکھیں وہ ان کا جو مینڈیٹ بنتا تھا ہم ان کو مینڈیٹ دے دیتے. اب یہ اس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں,
تو اس سے کس کا آپ فائدہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ فائدہ کر رہے ہیں؟ کیا کہ یہ کوئی پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی یہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دیکھیے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اور فوج کے بڑے سگے ہیں. وہ ڈان لیکس والا کیا معاملہ تھا؟ آپ ہی کہتے ہیں. اچھا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی عمران خان نے فلاں، تو آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، آپ کے اوپر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس فوج کے آرمی چیف والا نہیں بنا تھا. تو یہ ساری باتیں سیاست میں سیاست رہنے دیں ایک دوسرے کے لیے. ظاہر ہے اب آپ چھپنا چاہتے ہیں وہ جو 9 مئی کی چیزیں ہیں اس کے پیچھے، لیکن بدقسمتی کی بات آپ کی یہ ہے کہ آپ کا وہ بیانیہ بھی چل نہیں سکا، اور پاکستان کے لوگوں نے آپ کی اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا کہ دیکھیے کوئی بھی جو چیز ہے، شہداء ہوں یا فوج ہو، وہ پاکستان کے لوگوں کی ہے، اور اس کا کسی وہ سیاسی جماعت کی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر میرے خیال سیاست کرنا چاہتے ہیں شہداء کے اوپر، تو یہ توہین ہے ان کی قربانی کی. اور شہداء جو ہوتے ہیں وہ قوم کے شہداء ہوتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے. اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تفریق جو ہے وہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون اگر اس چیز کے ذریعے اپنی سیاست کو بچانا چاہتی ہے، اس کا خیال ہے، تو میرا خیال ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کو امریکہ سے خط آیا تو وہ رؤف حسن کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے یہاں پہ نمائندے کو جو ہے وہ مبارکباد دی ہے. اس کے اوپر آپ اس بات کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں کہ جناب دیکھیے شہباز شریف نے بھی اب جو بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے. شہباز شریف عالمی پائے کے لیڈر ہیں. اب دیکھیں نا ان جیسا تو کوئی کسی کے پاس وہ قد کاٹ ہی سک پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے امریکہ کے صدر کو جوابی خط لکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہم کلیدی اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے. تو شہباز شریف تو کہیں گے کہ دیکھا جناب آپ نے کہ میں اس وقت جو ہے وہ کس سطح کے اوپر چیزیں کر رہا ہوں اور کس قسم کی سیاست کر رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد پیٹرول کی قیمت کا کیا بنتا ہے، اس کے بعد بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.